اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ۔ ماہ مبارک رمضان میں ہم سب داخل ہو چکے ہیں۔ یہ نہایت ہی بابرکت باعظمت مہینہ ہے جو مومن کے لیے اس کے نام اعمال کو سنگین کرنے کے لیے، وزنی کرنے کے لیے ایک نہایت ہی گولڈن اپرچونٹی ہے کہ پروردگار جو ارحم الراحمین ہے، جو اپنے بندوں پر بے انتہا رحم کرتا ہے، اس نے 12 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا رکھا ہے جس میں عبادتوں کے ثواب کو کئی گنا بڑھا دیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں کہ قرآن میں اللہ نے یہ تو ذکر کیا ہے کہ اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شہراً، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے، 36 ہے، جس میں پروردگار اعلان کر رہا ہے کہ مہینے اللہ کی نگاہ میں 12 ہیں، لیکن جب ان 12 مہینے میں ایک مہینے کا تذکرہ کرنا ہوا تو وہ ماہ رمضان ہے۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ہوتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا 12 مہینوں کا تذکرہ تو کیا کہ اللہ کی نگاہ میں کل 12 مہینے ہوتے ہیں سال میں، لیکن ان میں جب چوز کیا، انتخاب کیا، تو وہ ماہ مبارک رمضان کا انتخاب کیا۔ میں یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگار مہینے تو مہینہ تو رجب کا بھی ہے، شعبان کا بھی ہے، شوال بھی ہے، کیا یہ تیرے مہینے نہیں ہیں؟ بہت توجہ کریں گے عزیزو، یہ 11 مہینوں سے کیا تیرا کوئی رشتہ نہیں ہے؟ تو پروردگار یہ بتانا چاہے گا کہ دیکھو، بات یہ ہے کہ ہمارا ایک طریقہ ہے کہ جب ہم کسی کو اہمیت دینا چاہتے ہیں تو اسے اپنی طرف منسوب کر لیتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے میری یہ بات واضح نہیں ہوئی ہوگی، اس لیے مجھے ایک مثال دینا بہت ضروری ہے، اور میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ چھوٹے بھائی بھی جو میری تقریر سن رہے ہیں ان تک بھی یہ بات جو ہے آسانی سے پہنچ جائے۔ دیکھیے، آپ کا گھر، ہمارا گھر، یہ کیا یہ ہمارا گھر ہے؟ کیا یہ اللہ کا گھر نہیں ہے؟ بھئی میرا گھر بھی اللہ کا ہے، آپ کا گھر بھی اللہ کا ہے، اصل مالک تو خدا ہے نا۔ لیکن ایک گھر ایسا جسے بیت اللہ نے کہا، وہ کون ہے؟ وہ جو مکے میں ہے، اسے اللہ نے بیت اللہ کہا، جبکہ سارے گھر اللہ کے ہیں۔ یا کتاب اللہ جو ہے اللہ کی کتاب، توریت بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن توریت کو کتاب اللہ نہیں کہا گیا، زبور کو کتاب اللہ نہیں کہا گیا، انجیل کو بھی کتاب اللہ نہیں کہا گیا،
لیکن قرآن کو کتاب اللہ کہا گیا۔ جیسے یہ لفظ کتاب اللہ ہم زبان پر جاری کرتے ہیں، فوراً قرآن نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ توریت، زبور اور انجیل، یہ تینوں کتابیں ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں آتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار بتانا چاہتا ہے کتابیں تو بہت سی ہیں، لیکن میں قرآن کو عظمت دینا چاہتا ہوں، اس لیے قرآن کو میں نے اپنی طرف منسوب کر لیا ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ یہ بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اسی طریقے سے مہینے تو بہت سے ہیں، بہت سے مہینے ہیں، لیکن پروردگار جو ہے وہ ان مہینوں میں ماہ مبارک رمضان کو اپنی طرف منسوب کر کے شہر اللہ بنا کر ماہ خدا کہہ کر اس کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور پھر بتاتا ہے کہ دیکھو یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ قرآن جس مہینے میں نازل ہو جائے یہ مہینہ بھی عظیم ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ اگر کسی مہینے میں قرآن نازل ہو جائے تو وہ مہینہ معتبر ہو جاتا ہے، وہ بہت ہی بابرکت ہو جاتا ہے، اس کی فضیلتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ جس سینے میں قرآن نازل ہوا ہے، سوچئے وہ سینہ جو ہے کتنا افضل ہوگا۔ قرآن نے کہا جاننا چاہتے ہو اس سینے کی تعریف کیا ہے؟ اس سینے کی تعریف جاننا چاہتے ہو؟ بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ پیغمبر کے سینے کی اللہ نے تعریف کی ہے۔ تو اب آپ سمجھے کہ یہ جو سینہ پیغمبر ہے، اس کی عظمت یہ ہے کہ اس کے اندر قرآن موجود ہے۔ تو اگر پیغمبر کسی کو اپنے سینے سے لگا لیں تو وہ حسین کتنا عظیم ہوگا، وہ حسن کتنا عظیم ہوگا جسے پیغمبر اپنے سینے سے لگا لیں۔ وہ پیغمبر آواز دے رہے ہیں پہچانو جو سینے کے اندر ہے وہ قرآن صامت ہے، اور جسے میں اپنے سینے سے لگائے ہوا ہوں وہ قرآن ناطق ہے۔ اس لیے دونوں کا احترام ضروری ہے۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ اس سیریز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا اور مختلف موضوعات پر اپنے عرائض پیش کرتا رہوں گا۔ گفتگو مختصر اس لیے کرتا ہوں تاکہ لوگ جو ہیں اسے آسانی سے سن سکیں۔ بیان، گفتگو، تقریر جب بہت طولانی ہو جاتی ہے تو عام طور سے لوگ اس سے دوری اختیار کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار اس ماہ بابرکت میں، ماہ عبادت میں ہم سب کو پروردگار اپنی عبادت کی توفیق، بہتر سے بہتر توفیق عنایت فرما، بالخصوص تلاوت قرآن پاک کی توفیق ہم سب کو مرحمت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔